بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم سامعین کرام، سن 2 ہجری ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کے روز حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ ایک طرف چند نہتے بے سر و سامان اور دوسری طرف کفار کا لشکر جرار کیلو کانٹوں سے مسلح۔ ایک طرف اللہ تعالی کے سامنے سر نیاز جھکائے ہوئے آنے والے، دوسری طرف شیطانی قوت و تکبر سے بھرے ہوئے مدہوش و مست، اور ایک طرف خدا والے خالی پیٹ تھے اور دوسری طرف پیٹ سے بھرے ہوئے مغرور۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ بالآخر ہتھیاروں والے، طاقت والے، اسلحہ والے کی تعداد کثرت والے تھے، جاہو چشم والے ہار گئے، جاہو جلال والے ہار گئے، خدا والے جیت گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بے شک اللہ تعالی نے تمہاری مقام بدر میں مدد فرمائی، حالانکہ تم کمزور تھے، سو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ محترم سامعین کرام، قیامت تک کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب مسلمان اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ پوری اللہ تعالی کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی۔ جب اللہ تعالی کی نصرت شامل ہوگی تو کفار خواہ کتنے ہی زوروں پر ہو، کفار کتنی ہی طاقت پر ہو، حق کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ مسلمانوں کے لشکر کا ساز و سامان صرف 2 گھوڑے اور 60 اونٹ تھے، چند تلواریں تھیں۔ یہ بھی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اہل بدر کے مقام بھی لشکر طالوت کی تعداد کے برابر تھی، جبکہ وہ جالوت کے مقابلہ کے لیے نکلا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 3 پارے میں گزر چکا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، غزوہ بدر ایک روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا کہ یہ بتا دیا تھا کہ میدان جنگ میں اس جگہ فلاں کافر اور اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا۔ جنگ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں بہت دیر تک سجدہ میں دعائیں مانگی تھیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ، تیرے نام لیوا یہ چند مسلمان آج اگر مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، معرکہ کے شروع ہونا تھا کہ قریش کے 70 سردار مارے گئے۔ وہ 14 سردار جو دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں شریک تھے، ان میں سے 11 کافر مارے گئے تھے۔ 3 جو بچ گئے تھے بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جاتا ہے،
یہ مسلمان ہی کر سکتے ہیں قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک۔ اگرچہ اس زمانہ کا قانون جنگ، مظلوم مسلمانوں کا جوش انتقام پر ہو، دیگر قبائل پر جنگی رعب قائم کرنے کی ضرورت اس بات کی مقتضا تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر خدائے رحیم کے نبی الرحمہ نے تاوان لے کر چھوڑ دیا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔